دو دلوں کی داستان قسط نمبر 31۔ کیا ہوا، آپ پریشان کیوں لگ رہے ہیں ظہیر؟ زارا جب رات کو باہر کسی کام سے آئی تو ظہیر کا گلاس ونڈو سے باہر لان میں ٹہلتے دیکھا تو اسی کے پاس چلی آئی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، وہ پیکی سی مسکراہٹ سے بولا۔ مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا ظہیر، بتائیں مجھے کیا بات ہے؟ صفا گڑیا کی وجہ سے پریشان ہوں، وہ ٹھنڈی آہ بھرتے بولا۔ آپ جانتے تو ہیں ظہیر جو اس کے ساتھ ہوا، اسے وقت لگے گا تھوڑا، لیکن انشاءاللہ جلد سنبھل جائے گی۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے تسلی دیتے بولی۔ وہ مینٹلی بہت ڈسٹرب ہے زارا، آج جو باتیں اس نے مجھ سے کہی ہیں نا، میں وہ سب سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسے اکیلا نہیں چھوڑنا زارا، ہر وقت اس کے ساتھ رہا کرو۔ وہ بہت کچھ غلط سوچنے لگی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے بولا۔ ہوا کیا ہے ظہیر، بتائیں تو صحیح۔ آج جب میں نے اس کو بولا کہ جاؤ سب کے ساتھ مہندی کی رسم کرو تو جانتی ہو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جس لڑکی کی بارات دروازے سے واپس لوٹ جائے، جس کو بڑی محفل میں ذلیل و رسوا کیا جائے، جسے ایک چیلنج سمجھ کر پورا کیا جائے، اس لڑکی کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی، وہ لوگوں کے لیے صرف گوسپ بن کے ہی رہ جاتی ہیں۔ میں نہیں چاہتی میری یہ بدبختی کسی اور کو اپنی لپیٹ میں لے۔ میں تو اس شادی میں آنا ہی نہیں چاہتی تھی، وہ تو داجان اور باقی سب نے اتنا اصرار کیا تو منع نہیں کر پائی، لیکن رسم کرنا نہ کرنا تو میرے اپنے ہاتھوں میں ہے، تو اس لیے میں کسی بھی رسم میں حصہ نہیں لوں گی، اور نہ ہی مجھے کوئی مجبور کرے۔ سیریسلی اس نے ایسا ہی کہا؟ زارا کو بھی سن کر اتنا ہی شوق لگا تھا۔ وہ بہت غلط سوچنے لگی ہے زارا، پلیز یار اس کو سمجھاؤ، میں اپنی بہن کو اس حالت میں بالکل بھی نہیں دیکھ سکتا۔ آپ پریشان مت ہو ظہیر، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں بات کروں گی صفا سے، سمجھاؤں گی اسے، آپ فکر نہ کریں، وہ اسے تسلی دیتے بولی۔ تم جانتی ہو زارا، جب پہلی بار میں نے صفا اور مروہ کو دیکھا تھا نا، مجھے وہ بالکل ایزل اور لمس کی طرح عزیز ہو گئی تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اقصیٰ اور سعدیہ مجھے پیاری نہیں ہیں، وہ بھی مجھے بہت پیاری ہے، لیکن صفا اور مروہ سے ایک الگ کنیکشن جڑ گیا تھا میرا۔ جتنا پیار میں لمس اور ایزل سے کرتا ہوں نا، اتنا ہی پیار میں ان دونوں سے بھی کرتا ہوں۔ تو مجھے تو نہیں کہا نا کہ زارا تم سے بھی ایزل اور لمس کی طرح محبت کرتا ہوں، ساری لڑکیوں کو بہنیں بنا دیا اور میں؟ وہ اس کا موڈ ٹھیک کرنے کی خاطر بولی تو ظہیر بھی مسکرا دیا۔ اگر سب کو بہنیں بنا دیتا تو بیوی کس کو بناتا؟ آج ظہیر نے کھل کر اظہار کر دیا تھا، جبکہ زارا کے چہرے پر کوس فضا کے رنگ پھیل گئے تھے۔ ویسے ایک بات سچ بتانا زارا، جب پہلی بار تم مجھے یوں بنا پلکیں چپکائے دیکھ رہی تھی کیا وجہ تھی؟ کہیں میں تمہارے سپنوں کے شہزادے کے روپ میں تو تمہارے سامنے نہیں آ گیا تھا؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ زارا بے ساختہ بولی تو ظہیر کا قہقہ پورے لان میں گونجا۔ مطلب میرا اندازہ درست تھا؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے بولا۔ اب یہ بھی نہیں کہا میں نے، زارا اپنی خفت مٹاتے بولی۔ چل جھوٹی، ظہیر اسے چڑھاتے بولا تو زارا نے ایک مکہ اس کے پھولے مسلس پر مارا، لیکن بدلے میں اپنے ہی ہاتھ میں درد ہوا۔ لوہا چبھاتے ہیں کیا؟ وہ اپنا ہاتھ پکڑتے بولی۔ اس کی معصومیت سے منہ بنانے پر وہ ہنس دیا تھا۔ سچ کہتے ہیں من پسند شخص سے بات کرنے میں الگ ہی سکون ہوتا ہے۔ بدلے میں اس نے زارا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے اس پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ اب ٹھیک ہے، بہت خراب ہیں آپ، وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے وہاں سے اندر بھاگ گئی تھی۔ پیچھے وہ بھی بالوں میں ہاتھ پھیرتے مسکراتے ہوئے اندر بڑھ گیا۔ یہ منظر کسی نے بڑے غور سے دیکھا تھا اور جلد ہی ایک فیصلے پر پہنچا تھا۔ شک تو کچھ پہلے ہی تھا، لیکن اب اس شک پر یقین کی مہر لگ گئی تھی۔ وہ آج خود بے چینی سے MK کا ویٹ کر رہی تھی، اب اسے جیسے اس کی عادت ہو گئی تھی۔ جانتی تھی کچھ بھی ہو جائے وہ کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن آج پورے 2 ہفتے ہو گئے تھے وہ نہیں آیا تھا، اور نہ ہی اس کے پاس اس کا کوئی فون نمبر تھا جو اس سے بات کر لیتی۔ وہ جھنجھلا
وہ جنجلا کر بیلکونی میں چلی گئی۔ نیند ہی نہیں آ رہی تھی، اوپر سے کل شادی تھی، لیکن ایم کے کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب اسے لان میں سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ آگے آ کر دیکھا تو سامنے ہی ظہیر اور اس کی زارا آپی کھڑے تھے۔ اسے کچھ شک تو تھا، لیکن جب ظہیر نے زارا کے ہاتھوں کو ہونٹوں سے لگایا تو اس کے شک پر یقین کی مہر لگ گئی تھی۔ ان دونوں کو یوں ساتھ دیکھ کر وہ آسودگی سے مسکرا دی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ جلد ہی جان کو ان کے رشتے کا کہے گی۔ انہیں یوں مسکراتے دیکھ کر وہ بھی مسکراتے ہوئے کمرے میں آئی تو سامنے ہی وہ دروازے پر ہاتھ باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چہرہ ہمیشہ کی طرح چھپا ہوا تھا، وہی محسوس ہڈی جس پر ایم کے لکھا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے وہ ناراضگی سے منہ پھیرتے جا کر بیڈ پر لیٹتے، سر تک کمفرٹ ڈالتے سونے لگی۔ اس کا یوں ناراضگی جتانا اسے بہت بایا تھا۔ دروازے کا لاک لگاتے وہ اس تک آیا جو سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ کوئی ناراض ہے کیا؟ اس کے سرانے بیٹھ گیا، لیکن مروہ ٹس سے مس نہ ہوئی، بس کمفرٹ کے اندر ہی منہ بناتی رہی۔ اب یاد آیا کہ کوئی ناراض بھی ہو سکتا ہے۔ وہ دل میں تلملائی، کیا اتنی ناراضگی ہے کہ میرا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتی میری لیڈی؟ لیکن جواب ندامت۔ مروہ میرا بچہ، میری جان، سوری، میں جانتا ہوں اتنے دن نہیں آ سکا، کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی تمہارا خیال میرے ذہن سے نہیں گیا۔ مان جاؤ نا میری جان۔ وہ پیار سے اس کے منہ سے کمفرٹ ہٹاتے بولا۔ اسے دیکھ کر وہ منہ بناتے پھر سے کمبل خود پر ڈال گئی۔ اس کی حرکت ایم کے لبوں پر مسکان بکھیر گئی۔ مروہ پھر سے دھیرے سے پکارا تو کمفرٹ سے صرف آنکھیں باہر نکال کر اسے دیکھا۔ آپ سے بہت ناراض ہوں میں، اور دوسری بات، میں آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں، آپ خود ہی نہیں دکھانا چاہتے، اور آخری بات، معافی بالکل بھی نہیں ملے گی۔ وہ منہ بناتے بولی۔ تو کیسے ناراضگی دور ہوگی میرے بچے کی؟ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیمے سے بولا۔ اسے یوں دھیرے اور نرم لہجے میں بات کرتے اگر کوئی دیکھ لیتا تو غش کھا جاتا، لیکن اس کا یہ رویہ صرف بہت اپنوں، کسی بہت خاص کے لیے ہوتا تھا۔ کل آپ اگر میرے لیے چکن برگر، شورما، چیز سینڈوچ اور ساتھ میں کوک کین لائیں گے تو تب مانوں گی۔ اس کی فرمائشیں سن کر وہ ہنس دیا تھا۔ یہ سب کھانا تھا تو پہلے بتانا تھا نا، میں لے آتا اپنے بچے کے لیے۔ ہاں، آپ اپنا نمبر سیو کر گئے تھے نا میرے موبائل فون میں، پہلے بتانا تھا۔ آخر میں وہ اس کی نقل اتارتے بولی تو وہ کھل کر ہنسا تھا۔ وہ ایم کے، جس کی مسکراہٹ کو ایک زمانہ ہو گیا تھا جب سے مروہ سے ملا تھا، بلا وجہ ہی مسکراتا رہتا تھا۔ سائٹ پر پڑا اس کا موبائل اٹھاتے اپنا نمبر سیو کیا تھا، جبکہ مروہ کا نمبر اس کے پاس پہلے سے ہی موجود تھا۔ پہلے جس نمبر سے وہ مروہ کو کال کرتا تھا، وہ نمبر ایک عرصے سے بند کر رکھا تھا۔ اس کے بعد نیو نمبر سے اس نے کبھی مروہ کو کال نہیں کی تھی۔ تم ویٹ کرو، میں ابھی سب چیزیں لے کر آتا ہوں، کیونکہ میں اپنی جان کو بالکل بھی ناراض نہیں رہنے دے سکتا، میرا بہت نقصان ہے۔ وہ کہتے ہی اٹھنے لگا جب مروہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھایا۔ تھوڑی سی مان جاتی ہوں آج، لیکن کل پورا مان جاؤں گی اگر آپ یہ ساری چیزیں لائیں گے تو۔ اوکے، جو آپ کا حکم۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتے جھک کر بولا تو وہ بھی مسکرا دی۔ دیٹس مائی گڈ گرل۔ یہی مسکراہٹ دیکھنی تھی میں نے، انرجی لو ہو گئی تھی میری، اب فل ہو گئی ہے۔ وہ پھر سے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ مروہ کو اچھا لگ رہا تھا، جبھی آنکھیں موند گئی۔ مجھے آپ کا چہرہ دیکھنا ہے ایم کے۔ وہ آنکھیں کھولتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اٹھ بیٹھی۔ جس دن ہمارا نکاح ہوگا اس دن دیکھ لینا میرا چہرہ۔ وہ اس کے چہرے سے بال ہٹاتے بولا۔ کیوں، پہلے کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ تم اسے میری خواہش سمجھ لو، وہ نرمی سے بولا۔ اوکے، وہ اس کی خوشی کے خاطر مان گئی تھی۔
مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں سونے لگی ہوں، آپ میرے بالوں میں ہاتھ پھیرے، جب میں سو جاؤں تب چلے جائیے گا۔ وہ اسے حکم صادر کرتی پھر سے لیٹ گئی اور اس کا ہاتھ اٹھاتے اپنے بالوں پر رکھا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل میں جٹ گیا۔ نہ جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں اتری تھی۔ ایم کے ٹائم دیکھتے اٹھا، اس کے اوپر کمفرٹ سیٹ کرتے، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ چال میں ایک سرشاری سی تھی۔ بارات کا دن بھی آ پہنچا۔ مابیر بھی صبح وہاں موجود تھا۔ اس نے واقعی میں خود کو گھر کا بیٹا بن کر دکھایا تھا۔ گھر کی سجاوٹ سے لے کر ہال تک کی ساری سجاوٹ اس نے خود کروائی تھی۔ مصدق اور منچوں کے دولہے تھے تو مابیر نے انہیں کوئی بھی کام نہیں کرنے دیا تھا، جبکہ ساتھ کی ذمہ داری تھی دلہنوں کو پارلر سے پک کرنا، جبکہ ظہیر کو ایک ایمرجنسی میں تھانے جانا پڑا تھا۔ اور رہے بلاول راجپوت تو وہ کیٹرنگ کا انتظام سنبھال رہا تھا۔ حائزل کی خواہش تھی کہ ہال کو صرف گلاب کے تازہ پھولوں سے سجایا جائے، جس کا مابیر نے پورا دھیان رکھا تھا، جبکہ مصدق نے اپنے اور من کے کمرے کو بھی ریڈ روزز سے ڈیکوریٹ کروایا تھا۔ مابیر سب کام نپٹا کر گھر چلا گیا تھا تاکہ تیار ہو سکے۔ اسے یوں تیار ہوتا دیکھ کر مابیر کو اپنی شادی کا دن یاد آیا تھا۔ وہ صبح سے ہی مابیر کے کمرے میں تھا۔ اب بھی بیڈ پر بیٹھے ایم کے کو دیکھ رہا تھا۔ مابیر جانتا تھا لیکن وہ اسے ساتھ بالکل بھی نہیں لے جا سکتا تھا۔ اس کا ارادہ پہلے جان کو ساری حقیقت بتانے کا تھا، پھر جو ان کا فیصلہ ہوتا اس کے مطابق ہی مابیر کوئی سٹیپ لیتا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھرتے ماہر کے ساتھ آ بیٹھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے تھے ماہر؟ کچھ نہیں بھائی، بس آپ کی تیاریاں دیکھ رہا تھا، ہینڈسم لگ رہے ہیں۔ وہ مسکرانے کی کوشش کرتے بولا، لیکن میں اپنے جگر سے کم ہی ہینڈسم ہوں، اتنا مجھے پتہ ہے۔ مابیر اس کا دھیان ہٹانے کے لیے بولا، آپ کے جیسا تو کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا بھائی۔ ماہر، ایم کے نے دھیمے سے پکارا تو ماہر بنا دیری کیے اس کے گلے لگ گیا تھا۔ بھائی، مجھے بہت یاد آتی ہے صفا کی۔ بھائی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ سانس ہی نہیں آ رہی مجھے اس کے بنا۔ بھائی، وہ آپ کے ماہر کے جینے کی وجہ ہے بھائی، مجھے صفا لا دے پلیز۔ مجھے اتنے دنوں سے صبر کیے بیٹھا تھا، اب بھائی کے گلے لگے پوٹ پوٹ کر رو دیا تھا۔ زندگی جیسے ویران ہو گئی تھی اس کی، کوئی خوشی باقی نہیں رہی تھی اس کی۔ مابیر اس کا سر سہلاتے اسے خود میں پہنچ گیا تھا۔ صبر کرو میری جان، میں سب ٹھیک کر دوں گا، بس تھوڑی دیر رک جاؤ، میں سب فکس کر دوں گا، بس صبر رکھنا پڑے گا تمہیں۔ چاہے جو بھی مسئلہ تھا، جو بھی پریشانی تھی، تم نے صفا کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اسے سنبھلنے میں بہت وقت لگے گا ماہر، اسے سنبھلنے میں بہت وقت لگے گا ماہر جعفر، وہ ابھی تک سنبھل ہی نہیں پائی ہے۔ اس دن کے بعد سے میں صفا سے ملا ہی نہیں ہوں، نہ ہی میری ہمت تھی اس کا سامنا کرنے کی، لیکن بہت جلد میں اس سے بات کروں گا، تم فکر نہ کرو۔ میرا جگر اتنا کمزور تو نہیں ہے کہ ایک چھوٹی سی آزمائش سے ڈر کر پیچھے ہٹ جائے یا دل ہار بیٹھے۔ وہ اس کا ماتھا چومتے بولا تو ماہر بھی اپنے بھائی کی اتنی محبت پر مسکرا دیا۔ سوری، آپ کا ٹائم لے لیا، جائے آپ، دیر ہو رہی ہوگی آپ کو۔ وہ خود کو سنبھال چکا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ جی بھائی، میں ٹھیک ہوں، آپ جائیں، انجوائے کریں، اور ایک کام کر دیجئے گا میرا۔ بولو کیا کام ہے؟ مجھے اپنی بہو کی آج کی پکس سینڈ کر دیجئے گا، اب تصویروں سے ہی کام چلانا پڑے گا۔ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولا تو مابیر اس کے بال بکیرتے مسکرا دیا، بھیج دوں گا، ڈونٹ ویری۔ وہ دونوں دلہنیں تیار ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ حائزل کا ڈریس بھی ریڈ کلر کا تھا، جبکہ لمس کو ریڈ کلر بالکل بھی پسند نہیں تھا، اس لیے اس نے پنک کلر کا لہنگا لیا تھا۔ بیوٹیشین نے ان کا چہرہ نکھار دیا تھا۔ ایک بار تو وہ دونوں ہی خود کو نہیں پہچان پائے تھے۔ مروہ، سعدیہ، اقصیٰ بھی
ان دونوں کے ساتھ تھی، جبکہ صفا نے پارلر جانے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے زہرا بھی گھر پر ہی تیار ہوئی تھی۔ کچھ دیر میں ساتھ ان کو لیتا ہال پہنچا تھا۔ ظہیر بھی سیدھا ہال پہنچا تھا۔ مصدق اور ملتو جیسے ان کو دروازے سے اندر آتے دیکھ کر اپنے ہوش ہی کھو بیٹھے تھے۔ بنا کسی کی پرواہ کیے وہ یکٹک اپنی دلہنوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے نزدیک آتے دونوں نے ان کو اسٹیج پر آنے میں مدد کی۔ مابیر تو بس پلک چپکائے مروہ کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ مروہ کو خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تو ارد گرد دیکھا، لیکن کہیں بھی ایسا کوئی شخص نظر نہیں آیا تو اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا، جبکہ مابیر اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ مطلب نظروں کی تپش کی لپک محسوس ہوئی ہے میری لیڈی کو، واو! وہ دل ہی دل میں محظوظ ہوا تھا۔ مابیر نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اسے صفا کی تصویریں بھیجی تھیں، جس میں وہ الگ تھلگ بیٹھی تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ کا نام و نشان تک نہیں تھا، چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی، جو مابیر کو محسوس ہوئی تھی۔ پکس دیکھتے ہوئے وہ بار بار اس کے پکس کو لبوں سے چھوتے رو رہا تھا۔ صفا یار پلیز واپس آ جاؤ میرے پاس، تمہارا ماہر تمہارے بنا بہت ادھورا ہے، معاف کر دینا، مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے تمہیں، لیکن بس ایک بار مجھے معاف کر دو اور میرے پاس آ جاؤ، اپنی ہر غلطی کا ازالہ کر دوں گا، کہیں جانے نہیں دوں گا، بس ایک بار میرے پاس آ جاؤ، میری بات سن لو، مجھے یقین ہے تم مجھے سمجھو گی۔ وہ موبائل سینے سے لگائے وہیں بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اب ساری رات ان تصویروں کو دیکھتے ہی گزرنی تھی۔